اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے درود و سلام پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ دی ذات پاک دے کولوں۔ ایک حکم تا آیا کہ بارگاہ رب العزت دے اندر عجز عاجزی انکساری اور خوف اس دی ذات اور اس دی کبریائی دے سامنے ڈرو اللہ دی ذات پاک دے کولوں۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس تک پہنچن دا وسیلہ۔ مومن دی اور انساناں دی فلاح دے واسطے اور خدا دی ذات پاک دے پہچان دے واسطے اور اس دی ذات دے تصدیق اور ایمان دے واسطے جڑا سب تو وڈا تے پہلا وسیلہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام دی ذات ہے، کہ جس وقت تک انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال دل دا تعلق اور قرب پیدا نہیں ہوندا، رسالت دی تصدیق نہیں ہوندی، اس وقت تک توحید دی تصدیق بھی نصیب نہیں ہوندی۔ توحید دی تصدیق دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے رسالے رسل فرمایا ہے، اپنی ذات دے پہچان دے واسطے، اپنی ذات دے عرفان دے واسطے، اپنے قرب دے واسطے، اپنے احکام دے بندیاں تک پہنچان دے واسطے سب تو وڈا وسیلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو پہچان لیا، نہ دی تصدیق اس نو نصیب ہو گئی، جویں قرب رسالت نصیب ہوئے گا اسی طرح توحید دا عرفان نصیب ہوگا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اس دی راہ دے وچ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ اللہ دی ذات پاک دے پہچان دے واسطے اور اس دی اپنی فلاح دے واسطے فرمایا کہ کوشش کرو اس دی راہ دے وچ، او راہ جس نو صراط مستقیم آکھیا جاندا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قول فعل عمل دا ذریعہ
وہ سارے واسطے اس نوں صراط مستقیم آکھیا جاتا ہے کہ جو حضور نے سانوں فرمایا ہے اس تے عمل کیتا جاوے، چاہے وہ قول دے نال ہوئے، حضور دے فعل دے نال ہوئے، حضور دے عمل دے نال ہوئے۔ اور ایمان تو بعد عبادت ہے، اور عبادت جڑی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے قرب دا باعث ہے۔ فرمایا گیا کہ سجدہ کر تے میرے قریب ہو جا، کیونکہ عبادت دی جڑی جزا ہے وہ قرب خدا بندی ہے، قرب خدا بندی ہے۔ جڑی کوشش بھی انسان کرتا ہے اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ، وہی کوشش اور وہی عمل قبول کیتا جاتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے ہوئے تو اس نوں قبول کیتا جاتا، اور وہی عمل جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دے نزدیک انسان دے قرب دا باعث بنتا ہے، اور وہی انسان دے واسطے فلاح ہے اور وہی اس دی واسطے کامیابی ہے۔ تو کوشش انسان دی عالم کثرت دے وچ اللہ دی ذات پاک دے قرب دے واسطے اس تو ضروری، اس تو ود ہور کوئی چیز نہیں کہ جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت تو ود ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے تو ود ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق تو ود۔ تو فرمایا کہ جدو جہد کرو اس دی راہ دے وچ، وہ جڑی راہ کوشش ہی دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش پا دا نتیجہ ہے کہ جہاں حضور دے صراط مستقیم جس نوں آکھیا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ہیں، حضور دا فعل ہے، حضور دا حکم ہے۔ اگر اس دے اتے چلنا نصیب ہو جاوے تو اس دی کوشش جڑی وہ کامیاب ہو جائے گی، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ اور فلاح دا ذریعہ اور کوئی نہیں، دین اور دنیا دونوں وچ کامیابی کیڑی ہے؟ جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ نوں اپنا محبوب بنا لیا، جس نے اپنے۔ تو مولا روم نے اس حکایت ایک بڑی مشہور حکایت ہے مثنوی شریف دی کہ ایک آدمی سی تو جنگل وچ رہندا سی اور کاروبار وہ کرتا کوئی نہیں سی، بال بچہ اس دا، تو اس کی بیوی نے اس نوں بڑا سمجھایا بھی جس وقت تک تو ہی اس جہان دے وچ جن دے چ آپاں رہنے ہاں کوشش نہ کریں گا، کاروبار نہ کریں گا تو پھر کامیابی تو نصیب نہیں ہو سکتی، تو کوئی کاروبار کیتا کر۔ بڑی لمبی ہے حکایت مولا روم نے لکھی ہے، تو اس نے پھر بڑے اگوں دلائل دینے، سارا کچھ کرنا۔ مولانا روم نے توکل تے بھی لکھیا ہے، اس نے پھر توکل دا معنی کرنا، پھر اس تے تقریر کرنی۔ اخیر مسئلہ ایتھے مکیا کہ اس نے آکھیا بھی میں کاروبار تو کرنا وا، پر تو مینوں دس بھی میں کی کراں۔ تو تعین کر دینے زن طریقے طلب روزی شوئے خدرہ و قبول کر دینے ہو۔ اس نے آکھیا کہ میں تینوں دس نہیں ہاں، جی میں دساں تو اویں کریں تے آپا کامیاب زندگی گزار لواں گے۔ اس نے آکھیا بھی کی زندگی ہے، کیڑی کام ہے کہ جس سے کرن دے نال میری زندگی کامیاب بن جائے گی۔ اس نے آکھیا کہ بغداد شریف دے وچ اللہ دی ذات پاک دا ایک نائب خلیفہ ہے، ایک خلیفے تو مراد اس سے حکمران لینے، اولی الامر لینے ہیں، سمجھ، لیکن اس کائنات دے اندر اور سارے جہانہ دے وچ نائب حضور دی ذات ہے، خدا دی ذات۔ اس نے آکھا کہ تو بغداد چلا جا تے اتھے اللہ دی ذات پاک دا نائب رہندا ہے، اس دے نال تعلق پیدا کر لے تے بس اپنا کام جڑا ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس دے اتنے مولانا گفتگو کرنا، اور وچ بڑے ہی مسائل نے، کئی قسم دی گفتگو ہے، کئی قسم دا مضمون ہے کہ ہر شے نوں بیان کر دیندا ہے۔ جی گرب پیوندی بنا شاشا شری گرب
گر بپیوندی بداں شاہ شاہ شوی کہ اگر تو اس بادشاہ دے نال وابستہ ہو جاویں گا تو بادشاہ بن جاویں گا۔ صبح ہر ادبار تاک ہے میں روی کہ کسے نحوست دی طرف تو نہ جاویں گا، اس دی صحبت دا تینوں تعلق دا فائدہ کی ہوئے گا جی کہ اگر تو فقیر ہے، سائل ہے، منگتا ہے، غریب ہیں، مفلس ہے، تو اس دے تعلق دے نال تو بادشاہ بن جاویں گا۔ کی بنے گا؟ بادشاہ بن جاویں۔ ایک بادشاہی دا معنی ہوئے جنہوں اسی آپ جہان دے وچ ویکھنے ہیں۔ مولانا روم فرما دے نے کہ جیڑی بادشاہی دا تخت ہے نا، میں تخت تے بیٹھا ہے، فرما دے نے یہ تخت نہیں، یہ موت دا تختہ ہے، یہ موت دا تختہ ہے۔ اور ایک بادشاہی ہوئے جیڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے تعلق دے نال، اللہ دی ذات پاک دے فضل اور کرم دے نال، جیڑا رب ذوالجلال دے نال انسان دے روح اور قلب دا تعلق اور اس دا عرفان حاصل ہوندا ہے، وہ ایسی بادشاہی ہے کہ کوئی چیز اس دے مقابلے دے وچ نہیں، ہر شے اس تو ہیچ ہے، وہ سب تو بادشاہ ہے۔ مولانا روم نے من کن تو مولا فعلی مولا دا معنی فرمایا ہے۔ جناب فرما دے نے کہ من کن تو مولا فعلی مولا دا معنی اے وے مولا او ہوندا ہے جیڑا کسے نو آزاد کر دے وے۔ کی کر دے وے؟ اون دے چ قوت ہوئے کہ اس نو آزاد کرن دی اون دے طاقت ہوئے۔ تو جیڑا آزاد نہ کر سکے اس نو مولا نہیں آکھدے۔ تو جناب فرما دینے کہ من کن تو مولا ولی، مولا دا مطلب ہے کہ اس دے دل نو ہر لات منات دے کولوں دل نو پاک کر کے اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ لے جاوے، وہ مولا ہے۔ اور قرآن پاک دے حوالے دے نال مولانا روم فرما دینے کہ رسالت جڑی ہے آزادی دی راہنما ہے۔ کس دی راہنما ہے؟ آزادی دی راہنما ہے۔ کہ جس نو ایمان نصیب ہویا وہ ہر لات منات دے کولوں اور کفر دے کولوں، شرک دے کولوں، نفاق دے کولوں انسان جڑا ہے وہ آزاد ہو جاندہ ہے، ہر پاک آ جاندہ ہے۔ اور نبی تشریف ہی اس واسطے لے آئے نے کہ لوگاں نو ہر رسم و رواج دے بتاں نو توڑ کے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ کھڑا کر دین کہ راہ خدا دے وقت راہ دے وچ جس وقت تو ٹردے نے تے انہاں دے پیراں نال کوئی سنگل نہیں ہوندا، کوئی ہتھاں دے نال ہتھ کڑی نہیں ہوندی، وہ آزاد تے ہور ہو کے ٹردے نے۔ کوئی چیز کائنات دی انہاں نو اپنا محتاج نہیں کر سکتی، ہر محتاجی ختم ہو جاندی ہے، صرف ایک دی محتاجی رہ جاتی ہے، اس تو علاوہ اور کسے دی محتاجی انہاں نو نہیں رہتی۔ تو رومی فرماندے نے گرب پیوندی بدا شاہ شاہ شوی، اگر تو اس بادشاہ کے نال تعلق پیدا کر لیں گا تو فرما دینے بادشاہ بن جائے گا۔ کہ بن جائے گا بادشاہ۔ جی ہم نشینی ہم نشینی مقبلہ جو کیمیاست، فرما دینے کہ نصیب ور جڑے لوگ نے نا مقبلہ اللہ دی پاک بارگاہ دے جڑے قبول ہوندے نے، ہم نشینی مقبلہ۔ رومی فرما دینے کہ مقبول کون ہوندا؟ مقبول وہ ہوندا ہے جنہوں اللہ دی ذات پاک نے اپنے عرفان نصیب فرمایا ہے، اپنا قرب نصیب فرمایا ہے، اور وہی انسان مقبول بھی ہے اور وہی نصیب والا ہے، وہی نصیب والا ہے۔ بندے گھر بار آکھ دینے نا کہ اللہ دی ذات پاک نے میرا نصیب بنایا، اللہ دی ذات پاک نے میرا نصیب بنایا ہے، سارے نصیب ہی مالک بنا دا ہے، لیکن اسی اس نو دنیا تک محدود رکھنے،
کہ دنیا دی دولت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، مال و زر ہے، اینو اسی نصیب آکھنے ہیں۔ ایک نصیب وہ ہے جڑا اللہ دی ذات پاک جس نو اپنی محبت نصیب فرما، تو فرماندے نے کہ جڑے نصیب وار لوگ نے نا انہاں دی جڑی صحبت ہے وہ کیمیا ہے، اور کیمیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ تانبے نو لگ جاوے تو وہ سونا بن جاندی ہے۔ کی بن جاندی ہے؟ سونا بن جی۔ جو نظر شاہ کیمیا ہے خود قداس مولانا روم فرما دے نے کہ انہاں دا ویکھنا تے انہاں دی نظر، کہ انہاں دی نظر جیسی کیمیا بھی نہیں آئے گی۔ مثال کیمیا دی دتی ہے، رومی فرما دے لفظ نہیں لبا اس واسطے کیمیا آکھ دیتا ہے، ورنہ انہاں دی نظر دی مثال کیمیا نہیں آئے گی۔ جی اس دے اتے جناب نے مثال دیتی، جناب نے شعر پیش کیتا، چشم احمد بر ابو بکر زدہ چشم احمد بر ابو بکر زدہ مولانا روم فرما دینے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پاک نگاہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے پئی، او دے یک تصدیق صدیق شدہ فرما دینے ایک تصدیق کرن دے نال صدیق بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ جڑا صدیق اکبر نے نا، جڑا انہاں دا وجود ہے، جڑا انہاں دے خصائل نے، جڑے انہاں دے اخلاق نے، جڑا اللہ دی ذات پاک دے نال انہاں دی محبت ہے، راہ خدا دے وچ جڑا کچھ ہو تگو دو حیات کردے رہے۔ روم فرما دینے کہ سارا حضور دی نظر دا تفائل ہے، سارا کی ہے؟ نظر، اے حضور دی نظر دی تعریف ہے کہ ایک تصدیق دے نال وہ کی ہو گئے؟ صدیق بن گئے۔ کدوں؟ جدوں حضور دی نظر انہاں دے اتے پئی تھا، تو ساریاں اے تعریفاں، ساریاں اے انہاں دے اخلاق، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نظر میں مبارک دی تعریف ہے۔ او دے یک تصدیق صدیق شدہ۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس اس تو زیادہ ظالم کون ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دے اتے جھوٹ باندھا ہے، وَقَذَّبَ بِصِدْقِ، اور تکذیب کرتا ہے وہ سچ دی، اِذْ جاؤ جدوں اس دے کول آیا، اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم دے کفار دا ٹھکارا ہے؟ وَالَّذِي، او ہستی، جا بِصِدْقِ، جدوں اس سچ نو لے کے آئی، وصدق بہی، اور جنہاں وہ سچائی دی تصدیق کیتی، اولئک ہم المتقون، یہی لوگ نے جڑے پرہیزگار ہیں۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے شان نزول اس آئے ہوئے کہ جس وقت حضور دے معراج دی تصدیق کیتی تو فرما دینے پھر اور صدیق بن، کی بن گئے؟ صدیق بن گئے۔ جی گفت منشا گفت منشا را پذیرا چون شوم، اس نے کہا میں بادشاہ دے مقبول کس طرح ہو سکنا ماں، بے بہانہ سوے او من چون روم،
کسے ذریعے تو بغیر اس دے کول میں کیویں جا سکنا وا؟ تو تا آکھیا کہ بادشاہ دے کول جا، پر بادشاہ دے کول میں جاواں تے کی لے کے جاواں؟ کچھ نہ کچھ تو بہانہ ہونا ہی چاہیے ہے۔ اس دے اتے مولانا روم نے مثال دیتی کہ مجنوں نے کہ سنیا کہ لیلا بیمار ہو گئی، اس نے آکھیا کہ بغیر بہانے تو کیویں جاواں، تے جے نہ جاواں تے پھر بھی رہ نہیں آندی، تے جاواں تے کی لے کے جاواں؟ گفت آوا بے بہانہ چورم ورب مانم از عادت چونشم۔ اس نے آکھا کہ اگر میں مزاج پرسی تو رہ جاواں گا تے میرا حال کی ہوئے گا؟ اخیر کے سوچ سوچ کے تو اس نے حسرت دا اظہار کیتا، اور مجنوں نے گالا کہ لیتنی کنتو طبیبا حاذقا، کہ اگر کاش کہ میں اگر طبیب حاذق ہوندا، حکیم ہوندا، کنتو امشی نحو لیلا شائقان، پھر کس محبت دے نال میں کہ بیمار پرسی تے جاواں۔ سبحان اللہ، یہ ایویں گل نہیں۔ حضور دے پاک فرمان حدیث پاک ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں بیمار سا تو میں نے پوچھن نہیں ہوں، تو عرض کرے گا یا اللہ پاک تیری ذات جسم تو پاک تے بیماری دا تصور؟ اللہ پاک فرمانے جڑا فلانا بندہ بیمار سی، اگر تو ان دی بیمار پرسی کرے تو مینوں تو اتھے پاوے، اتھے عشق و محبت الہی اور اللہ دی ذات پاک دی کرم نوازی جڑی انسان دے نال ہے، اور جڑا اس دی محبت اور کرم نوازی ہے، وہ اس دی مثال نہیں دیتی جا سکتی، نہ اس دی مثال دیتی جا سکتی ہے، نہ اس نو بیان کیتا جا سکتا ہے، کہ اس دے واسطے الفاظ بھی نہیں کہ اس محبت نو انسان بیان کر سکے۔ جی قل اللہ دی ذات پاک نے حضور نے فرمایا قل تعالو اے محبوب انہوں آکھو کہ آ جاؤ، کی آئے آ جاؤ۔ دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تینوں دھوکے چ مبتلا کیتا ہے؟ جا میں تیرا پالن ہار ہاں تے کریم پالن ہار ہاں۔ رومی فرما دینے کہ ساریاں جنی آیتاں نے تیری شرم توڑن واسطے آکھیاں بھی بے نہ رویں تے نہ مایوس ہوویں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میرے کول آ، میرے کول آ، میں تیرا رب ہاں، اور میں کریم پالن ہار والا رب ہاں تیرا، جنہاں دے ہر وقت تیرے اتے میرے کرم اور میرے فضل دی بارش ہے۔ جی شب گفت چوں شاہ کرم، گفت چوں شاہ کرم، میدان رود گفت چوں شاہ کرم میں دان رود، اس نے آکھیا کہ انہیں آکھنا کہ کوئی ذریعہ ہوئے جس کے ذریعے میں بادشاہ دی بارگاہ دے وچ جاواں۔ مولانا روم اتھوں ایک مسئلہ بیان کرن لگے نے،
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਤਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ फरमाने ने किया गौर बेहद मगर कुछ न समझा, किया गौर बेहद मगर कुछ ना समझा। ये क्यों कर रहा है मुझ पर अनायत तुम्हारी। इंसान दी सारी अल्लाह पाक दी मखलूक ने इंसान, लेकिन इंसान नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने अशरफुल मखलूकात कीता है। अदम दे विच की इबादत करदा रहा सी, खुदा दी ज़ात पाक दी बारगाह दे विच जद्दोजहद करदा रहा सी। इस दी तखलीक, اس دی شرافت، اس دی کرامت سارا ہی سارا فضل ہے۔ تو فرماندے نے کیا غور بے حد مگر کچھ نہ سمجھا، یہ کیوں کر ہے مجھ پر عنایت تمہاری۔ تو اس نے آکھیا کہ بادشاہ جس وقت میدان کرم دے وچ ہوندے نے، کسے نو بخشش اور کرم دا میدان لاندے نے، سخاوت دا دربار کرم دا کھول دے نے، این ہر بے آلتی آلت شواد، ہر بے سرو سامانی جڑی ہے ذریعہ بن جاندی ہے۔ جنہ زیادہ بے سرو سامان ہوئے، جنہ زیادہ مفلس ہوئے، جنہ زیادہ غریب ہوئے، جنہ زیادہ عاجز ہوئے، اس دے اتے بادشاہ کرم ہوندے تو زیادہ کردا ہے کہ اے میرے کرم دا مستحق ہے، کی ہے میرے کرم دا مستحق ہے۔ ایک گل تو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے نا، ایویں میں نا۔ اگلی گل بھی سنیا جی۔ جی زاں کے ہر حالت جناب فرمانے نے زاں کے حالت دا واسطو ہستی است۔ اس نے اس نو سمجھایا کہ اے جڑا تیرا سازو سامان ہے نا، بھی کوئی شے میرے کول ہووے تے میں لے کے جاواں، اے دعویٰ ہے بھی میں آ لے کے آیا، میں آ لے کے آیا، میں آ لے کے آیا، سمجھے جی۔ تو فرماندے نے کہ یہ دعویٰ ہے اور یہ اپنے آپ نو پیش کرنا ہے، انانیت ہے، خودی ہے کہ میں بھی ہاں تے تم ہی ہیں تے میں تیرے لیے آ لے کے آیا ہاں۔ کار در بے آلتی و پستی است۔ فرماندے نے کہ اصل کام بے سرو سامانی اور ذلت آیا، اور عبادت دا معنی بھی غایت تذلل ہے۔ فرماندے نے کہ عبادت اس واسطے فرض کیتی گئی ہے کہ تیرے چ عاجزی اور انکساری آ جاوے اور مٹ جاوے، تو کی کرے تو ہاں مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک درے جانانا، خاک درے جانانا۔ اس نے آکھا بھی یہ جڑا تو بار بار آکھنا بھی کچھ ہوئے تو میں لے کے جاواں، کچھ ہوئے تو میں لے کے جاواں۔ فرما دینے کہ جڑا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تب دعویٰ ہے تے ہستی ہے، تے تو آنا بھی میں تیرے کول آ لے کے آیا تیرے واسطے۔ کار در بے آلتی ہو پستی ہستا کہ جس بادشاہ دے کول تینوں میں گھلنی پئیاں، اتھے سارے دی ساری کہ بے سرو سمانی وکھا جا کے میرے کول کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پاس نہیں میرے کہ پیش کروں میں تیرے۔ ایک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہائی ہے، اور گوشہ تنہائی ہے۔ سمجھے جے گل نو کہ نہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے سرو سامان ہونا سکھ کے، اور عبادت ہے بھی بے سرو سامانی دے واسطے کہ دعوے چھٹ دے وے، خود ہی چھٹ دے وے، تے جیڑا ہے اس دا اس بات اکھے ہوندا جاوے، تو مٹدا جاوے تے او ثابت ہوندا جاوے۔ جی اگلا شعر جی۔ گفت بے گفت کے بے
من بے پیدا کنم جناب فرماندے نے اس نے آکھیا کہ گل تو تیری یہ صحیح ہے کہ بے سرو سامان ہونا سب تو بڑا سامان ہے. گفت کہ بے آلتی سودا کنم. اس نے آکھیا بے سرو سامانی دا میں خیال کیویں کر سکنا وا. تان من بے آلتی پیدا کنم. جس وقت میرے دل دے اندر بے سرو سامانی تے عاجزی پیدا نہ ہوئے میں کیویں آکھ سکنا کہ میں بے سرو سامان ہاں. کہ زبان دے نال دعوے دا نا تا ہے کوئی نہیں، اور جس بادشاہ دی بارگاہ دے جانا ہے وہ تو دلاں دے بھیتاں نوں جاندا ہے. تو جس وقت میرے دل دے اندر اخلاص یا نور پیدا نہ ہوئے میں کیویں آکھ سکنا کہ میں بے سرو سامان ہاں. گل تا اسی طرح ہی ہے، پر بغیر اخلاص تو اور بغیر بے سرو سامانی جیڑی یہ پیدا کرن تو بغیر اگر میں دعویٰ کراں کہ میں بے سرو سامان ہاں تو پھر میں بے سرو سامان تو ثابت نہ ہویا. جی پس گواہی بائے دنبر مسلم. پس گواہی بر مفلسی تاشا ہم رحم کند در مفلسی بس گواہی بائے دم بر مفلسی. اس نے آکھیا کہ میرے مفلس ہون دے اتے تے بے سرو سامان ہون دے اتے بھی گواہ دی ضرورت ہے کہ میں بے سرو سامان ہاں. جس لئے کہ میں بے سرو سامان ہونا میرا گواہ دے نال ثابت ہو جائے تاش ہم رحمے کنا در مفلسی تو پھر بادشاہ میرے اتے رحم فرماوے گا کہ واقعی یہ بے مفلس ہے، بے سرو سامان ہے اور صرف میرے واسطے آیا ہے، میرے علی آیا ہے اور میری بارگاہ دے وچ آج ہی ان کی ساری لے کے آیا. بس گواہی زندروں میں بائدم. اس نے آکھا کہ میرے باطن دے اندر گواہی موجود ہونی چاہیے. جتھے اللہ دی ذات پاک دے نظر کرتا ہے نا وہ کہ میرا دل ہے تے دل دے اندر ہے کہ بے سرو سامانی پیدا ہوئے تے گواہی باطن دے وچ چاہیے. نئے گواہی بروں میں بائدم ظاہری گواہی دی ضرورت نہیں، کہ جڑا اندر ہے نا ان دے وچ گواہی دی ضرورت ہے کہ بے سرو سامان کی ہے، بے سرو سامان ہے تو صرف میرے واسطے آیا ہے. اور وہ فرماندے نے نا ہر کس وسیلہ دار دو میں بے وسیلہ ایم مارا وسیلہ نیست بجو داستانے. تو اللہ پاک فرماندہ ہے میری نظر تیری شکل تے نہیں تیرے دل دے اتے نظر آئے کہ اس کے اندر کی موجود ہے. رومی فرماندے نے کہ قلب مومن چھیگ اٹھا شیشہ ہے، مشرق مغرب شمال جمون فوق تات تے ہر گٹھ دے وچ اللہ پاک ناظر ہے کہ اندے چ میرے تو سوا غیر تا موجود کوئی نہیں ہے گا. تو فرماندے نے کہ دل قلب مومن کی ہے 6 گٹھا شیشہ ہے اور ہر شیشے دے وچ اللہ دی ذات پاک ناظر ہے اور اس نو ویکھدا پیا ہے. صدق میں باید گواہ حال او کہ سچائی اس دے حال دی گواہ ہونی چاہیے. تاب نور او بے کالے او کہ بغیر بولیاں تے گفتگو تو کہ نور ظاہر ہو جاوے کہ بے سرو سامان ہے، بے سرو سامان ہے. اس مضمون نو اگر تسی پڑھنا ہوئے کہ بغیر بولیاں تو بے سرو سامانی ثابت ہوئے تو میرے حضور دے صحابہ دا قرآن پاک دے وچ جتھے جتھے ذکر آیا ہے انہاں دے شان نزول پڑھ کے ویکھو انہوں خدا دی ذات پاک آپ بیان فرما دینے کہ بے سرو سامان نے میرے واسطے للہ عزت والرسول ہی وللمومنین. ایک جگہ نہیں کنیاں ہی جگہ ہیں
کہ جتھے اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک صحابہ اور اس شاک دا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی صداقت دی، انہاں دی حقانیت، انہاں دی محبت اخلاص دی خود گواہی عطا فرمائی ہے۔ اب سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سنو کہ عبادت کی ہے، اور عبادت کس واسطے کیتی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کی ہے۔ جناب فرماندے نے صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور اس پر گھمنڈ اور نہ اس پر گھمنڈ کر۔ فرماندے نے کہ تینوں اگر اللہ دی ذات پاک دی اطاعت نصیب ہے نا، خدا دی ذات پاک دی عبادت اور اطاعت تے مننا نصیب ہے، تے فرماندے نے اس تے غرور بھی نہ کیتا کر، تے اس دے اتے فخر بھی نہیں کیتا کر، اس دے اتے فخر بھی، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے۔ تے جس وقت کوئی انعام و اکرام آندا ہے تے نال بڑا کچھ لے کے آندا، تو فرماندے نے کہ صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو۔ بندے بندے نو آکھے کہ میں آ کرنا، میں آ کرنا، میں آ کرنا، تو کی دنیا تے لینا ہے، تیرا کی کام آئے گا، سوا تو وہ نافرمانی تو اور طرح کا۔ اللہ پاک حضور فرماندے نے کہ صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر۔ کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جڑی عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مالک قبول فرما لے، کی کر لے، مالک قبول فرما رہے ایک گل، اور فرمایا اور ڈر کے وہ تجھ کو معصیت کی طرف نہ منتقل فرما دے۔ اللہ کو ڈریا کر کہ جنوں تو نیکی آکھنا پیا ہے، اطاعت آکھنا پیا ہے، کدھر وہ معصیت دے وچ نہ تبدیل ہو جاوے، معصیت دے وچ اس تیرے غرور دی پارو، تیرے فخر دی پارو کدھر وہ نیکی گناہ نہ بن جاوے، نیکی گناہ نہ بن جاوے۔ بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جا۔ فرماتے ہیں تیرے کول کی ضمانت ہے کہ جنی تیری نیکی اور تیری قبولیت ہے، اللہ دی ذات پاک اس نو فرما دے کہ طاعت نو کی فرماوے کہ معصیت بن جا، گناہ بن جا، اور تیری صفائی سے کہ مقدر بن جا۔ فرما دے نے کہ پانی نتریا ہوندا ہے نا، تے جے گنگل جاوے تو پھر میلا ہو جاتا ہے نا۔ فرما دے نے کہ جی چھٹ چھٹان ہے قلب دی صفائی، فرما دے نے کہ جے کیتی رکھی ہوئی قلب دی صفائی کیتی رکھی ہو سی تے کی ضمانت ہے وہ جڑی تیری صفائی اور نورانیت ہے انہوں اللہ دی ذات پاک کہ مقدر کر دے۔ تو اس واسطے کہ ڈریا بھی کر تے خدا دا فضل سمجھیا کر، خدا دی ذات پاک دا فضل سمجھیا کر، اور اس دے اتے یہ نہ کیتا۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و عشق نصیب فرما۔ دعا کر۔